اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کن کہتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دن میں بنایا۔ ایک تو اس کی وضاحت کر دیں کہ اگر ہر چیز کن کہنے سے ہو جاتی ہے تو پھر 6 دن کیوں لگے؟ اور دوسرا یہ کہ 6 دن سے مراد کیا ہے؟ وقت تو بعد میں تخلیق کیا گیا، تو اس سے پہلے یہ 6 دن کیا تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جملہ ہے کن فیکون، اس کو ہم ہمارے ترجمے سے آپ کو یہ مفہوم پیدا ہوا ہے ذہن میں۔ اگر وہ مفہوم ہوتا تو پھر جملہ ہونا چاہیے کن فکانا، میں نے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے یکون، میں اس کو کہتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہونے لگ جاتا ہے یا وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کتنا ٹائم لگے گا وہ اس حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ کس طرح سے بنے گا وہ حکم کن کے اندر، کن سادہ کن ہو جا نہیں ہے، کن ایک لوڈڈ پورا ڈیٹیلڈ حکم ہوتا ہے کہ تم نے جس چیز کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو جا تو اس نے کس پروسیس سے ہونا ہے، کتنا ٹائم لے کر ہونا ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثال حضرت عیسیٰ کی ولادت ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو بھی کلمہ کن سے پیدا کیا، لیکن حضرت مریم کے اوپر وہ سارا دور گزرا جو آج ایک ماہ کے اوپر گزرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کلمہ کن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادھر کہا ادھر ہو گیا، بلکہ وہ جو بھی اللہ نے کمانڈ دی ہوتی ہے اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اور جو چیزیں ایسے بنتی ہیں کہ ادھر اللہ نے کہا ہو جا تو اس کو اللہ تعالیٰ چیز نہیں کہتے، اس کو الروح کہتے ہیں۔ وہ میرا حکم ہی ہے جو یہ شکل اختیار کر گیا ہے۔ اس کی بھی مثال حضرت مریم کے واقعے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ایک روح بھیجا مریم کے پاس اس کو بیٹا عطا کرنے کے لیے، تو اس کے میں فتمثل لہا بشرا سویا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ٹھیک بالکل کامل مرد کی شکل میں سامنے آ گیا، تو اس کو روحنا کہا ہے۔ ہمارا حکم، روح کا مطلب حکم ہے، تو ہمارا روح جو ہے وہ حضرت مریم کے پاس چلا گیا۔ تو جو چیز ڈائریکٹ بنتی ہے، جبرائیل بھی شاید ایسے ہی بنے ہوئے ہیں، اور یہ جو حضرت مریم کے پاس آئے روحنا، یہ بھی غالباً اسی پروسیس سے بنے ہیں کہ سیدھا کلمہ کن نے کوئی پروسیس اختیار کیے بغیر جب بنے گی کوئی چیز تو وہ روح ہے، وہ روح بمانا حکم، اور وہ چیز نہیں ہے۔ تو چیزوں کے لیے جتنی بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ایک پورا پروسیس ڈیزائن کرتے ہیں کہ اس طرح سے یہ ہوگا۔ پھر یہ بھی ڈیزائن کا حصہ ہوتا ہے کہ یہ چیز پہلے بنے گی، اس کے بننے کے بعد یہ دوسری چیز بنے گی جس کے لیے ماحول تیار ہو گیا ہے۔ اس کو قرآن مجید میں 4-6 دنوں کو تفصیل سے بیان کیا کہ پہلے میں نے یہ بنایا، زمین میں قوتیں خوراک رکھ دی، یہ رکھ دیا، وہ رکھ دیا، اور پھر یہ بنایا، اور پھر یہ بنایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں ایک دوسرے کی، یوں سمجھ لیجئے ایک سادہ لفظوں میں کہ یہ تاثر دینے کے لیے کہ پیچھے خدا موجود نہیں ہے، آٹومیشن کا ایک سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن میں ہوتا ہے کہ بس وہ چیزیں بنتی چلی جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے خود بخود بن رہی ہیں۔ اب رہ گئے 6 دن۔ ٹائم کے 2 معنی ہیں ہمارے خیال میں، ایک ٹائم وہ ہے جو میرا اور آپ کا ٹائم ہے، یہ زمین آسمان کے سورج چاند ستاروں سے بنتا ہے۔ ایک ٹائم کا تصور ہے جو صبح و شام کا ہے، ایک وہ جو مہینوں کا ہے، سالوں کا ہے، صدیوں کا ہے، اور ایک ٹائم وہ ہے جو اللہ کا ٹائم ہے، وہ اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں اس کا، کہ وہ تو غالباً اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی 6 دنوں کا ذکر کیا ہے، یا اپنے 6 دنوں کا ذکر نہیں کیا تو کچھ اور 6 دنوں کا ذکر کیا، کیونکہ عربی زبان میں جو دن ہے وہ دور کے معنی میں بھی آتا ہے، وہ خالی 24 گھنٹے والے دن کے معنی میں نہیں آتا، تو اربوں سال ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ سائنس کی بات مان لیں تو وہ کہتے ہیں کہ 14 ارب سال پہلے، خیر اب وہ بھی چیلنج ہو رہی ہے، تو 14 ارب سال پہلے اگر کائنات بنی ہے تو آپ 14 کو 6 سے تقسیم کر دیں تو وہ آپ کے 6 دن بن جائیں گے۔ بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ 6 دنوں سے مراد یہاں ٹائم بتانا مقصد نہیں ہے، بلکہ 6 دنوں سے مراد ہے کہ 6 مراحل میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے۔ تو کیا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے؟ لیا جا سکتا ہے، عربی زبان میں اس کی گنجائش موجود ہے، 6 ادوار اور 6 مراحل بالکل لے سکتے ہیں، جی۔